آج آپ کی ٹی شرٹ کیا ایکسپریس کر رہی ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے فٹ بال کی ٹیم جوائن کر لی ہیں؟ فٹ بال ٹیم؟ مگر ہماری فٹ بال ٹیم کا حال تو کرکٹ ٹیم سے زیادہ خراب ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میرا زیادہ کرکٹ کے حساب سے ہے کہ پاکستان کو اوور آل بہت اچھا کھیلنا چاہیے، کیونکہ ہم بطور قوم بہت زیادہ جو ہے نا صدمے میں ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان اتنی بری طرح سے جو ہے نا اپنے گروپ میں ہی ڈھیر ہو گیا. ہمارا شاید پروگرام دیکھ لیا گیا اور اسے 12واں کھلاڑی بنا دیا گیا. ہم اعظم خان کی بات کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب کو انکوائری کرنی چاہیے کہ کیا ان کے ہوٹلز میں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ کھلاڑیوں کو، ان کے کوچز کو یا سلیکٹرز کو آدھی رات کو باہر جانا پڑتا ہے کہ ٹماٹروں سے اور گندے انڈوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا. میں یہ سمجھتی ہوں اب عید بھی ہے تو رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اچھا، اب کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو عید کا موقع بھی ہے، تو کچھ باتیں گھر گھر کی صرف T20 پر تو نہیں ہے. ہم تو سپر 8 سے اب چلے گئے ہیں. مطلب پہلے دن وہی قربانی وغیرہ اگر وقت کسائی نے ٹائم دیا صحیح وقت پہ تو، اور وہی دوپہر اور رات اور 3 دن دعوتیں ہی. تم لوگ دعوتیں وہاں پر اڑا رہے ہو، ہم یہاں پر دعوتیں اڑا رہے ہیں. تو ہماری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ او گورے گورے او با کے چھورے کبھی میری گلی آیا کرو، او گورے گورے او با کے چھورے ہمیں روز ہرایا کرو، گورے گورے. ممی میں نے ان سے کہا تھا کہ پلیئرز کو ان کا فین بن کر ڈیل کرنا نہیں چاہیے، ان کے چیئرمین بن کر ڈیل کرنا چاہیے، اور پلیئرز کے ساتھ تصویریں بنانا بالکل جلدی بند کر دیں. واہ، بہت خوب بہت خوب. ممی مجھے لگتا ہے کہ آپ خود کرکٹ ٹیم میں اپنا چانس بنانا چاہتی ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سابیہ سہیل. ہم اپنا چانس بنوانا چاہتے ہیں، مگر بیٹسمین یا بالر کے طور پر نہیں بلکہ سائیکالوجسٹ کے طور پر، وہ بھی خوشبو لگا کے. السلام علیکم. پروگرام باتیں گھر گھر کی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ علی خان، اور میرے ساتھ ہیں عظیم مبصر محمد عظیم اور ہماری ننھی پری صحابیہ سہیل. صحابیہ سہیل، آج آپ کی ٹی شرٹ کیا ایکسپریس کر رہی ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے فٹ بال کی ٹیم جوائن کر لی. ہیں؟ فٹ بال ٹیم؟ مگر ہماری فٹ بال ٹیم کا حال تو کرکٹ ٹیم سے زیادہ خراب ہے. نہیں ممی، ہماری لیاری فٹ بال ٹیم کرکٹ ٹیم سے زیادہ اچھی ہے، اس لیے میں نے لیاری فٹ بال ٹیم جوائن کی ہے. کہیں آپ نے یہ فیصلہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی دیکھنے کے بعد تو نہیں کیا؟ نہیں ممی، ہم بچے ایسی باتوں کو دل پر نہیں لیتے. یعنی تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور صحیح، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. مجھے تو آسمان پر شاہینوں کی جگہ گٹ نظر آ رہا ہے. گز تو مردار کھاتا ہے، اور ہمارے شاہین تو وہاں USA میں دعوتیں کھا رہے ہیں. خیر چلتے ہیں. عظیم مبصر، آج آپ نے پھر میری میچنگ کر لی ہے. آپ ہمیشہ میری میچنگ کرتے ہیں. اتفاق ہے. لیکن سابیہ سہیل نے تو ہم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. نہیں ممی، میں آپ سے علیحدہ نہیں ہوں. میں نے تو آپ کے ساتھ باتیں گھر گھر کی میں USA کی ٹیم بنائی رکھی ہے. باتیں گھر گھر کی میں USA کی ٹیم بنائی ہے آپ نے؟ وہ کیسے بھائی؟ آپ یوں، عظیم مبصر A اور میں S. یعنی کہ میرا انیشل یو ہے، یہ ایس ہے اور یہ اے، تو ہم بن جاتے ہیں USA. تو یہ تو بہت بڑی سازش لگتی ہے. کوئی کہیں وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB کوئی ہم پر ہی کوئی ہماری انکوائری نہ شروع کر دیں، ہماری نہ سرجری کر دیں. بھائی خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ ایک ننھی پری موجود ہے. چلتے ہیں عظیم مبصر، اب یہ بتائیے بقول صحابیہ سہیل کے کہ پروگرام باتیں گھر گھر کی میں US سے چھا گئی ہے. ویسے US سے واقعی چھا گئی ہے، اور پہلی بار ٹورنامنٹ انہوں نے کھیلا، بآسانی پہنچ گئی. اور جس طرح سے آئی لینڈ کے ساتھ انہوں نے میچ نہ کھیلتے ہوئے بھی ان کو ظاہر پوائنٹس مل گئے. تو ایسا نہیں لگتا کہ کاش ہم نے ہرایا ہی نہ ہوتا، ہم ان سے ہارے ہی نہ ہوتے، ہم نے انہیں ہرایا ہوتا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل عظمیٰ، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہمیں اپنا میچ جو ہے نا USA سے اپنا میچ خود جیتنا چاہیے تھا. یہ ہمیں اگر مگر کی کہانی میں جانے نہیں چاہیے تھا.
اور بارش آ گئی بیچ میں. اور یہ جو میں ایک بات بتا دوں کہ جو 4 گروپ بنے ABCD، اس میں صورتحال اسی طرح تھی کہ ایک گروپ سے پاکستان، انڈیا، 2 بڑی ٹیموں کا خلاف 3 ایسوسیٹ، کافی ٹیموں کا، نئی ٹیموں کا چانس ملا ہے جس میں آپ نئے نام سنے آپ نے. پھر گروپ B میں ہمارے ذہن میں آسٹریلیا، انگلینڈ آ رہے ہیں، لیکن اسکاٹ لینڈ نے وہاں جگہ بنائی ہوئی ہے. ایک آدھ میچ کے بعد واضح ہوگی صورتحال، انگلینڈ ذرا خطرے میں ہے. اور اسی طرح گروپ C میں ویسٹ انڈیز اور افغانستان، یعنی کہ نیوزی لینڈ کو دھچکا پہنچا ہے. یہاں پر نیوزی لینڈ کے چانس تھے، لیکن افغانستان نے اپنی جگہ بنا لی ہے. اور آخری گروپ جو D ہے اس میں ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش آگے نظر آ رہے ہیں. تو تقریباً سپر 8 میں ہم 8 بڑی ٹیموں کو دیکھنا چاہتے تھے، اور ایسوسیٹ ٹیم جو ہے پاکستان کیا اور دوسری سب ٹیموں کے لیے پریکٹس کے لیے تھیں. لیکن USA پہلی واحد ٹیم ہے جو پہلے ہی ٹورنامنٹ کھیلتے ہوئے انہوں نے سب کو حیران اور پریشان کیا، اور سیدھا وہ گروپ 8 میں پہنچ گئے ہیں. اور اس سے آگے بھی ان کو کرکٹ میں بہت فائدہ پہنچے گا. اور اگر میں یہ کہنا صحیح سمجھوں تو میں انہیں ہوم گراؤنڈ کی باتیں عرصے سنتے تھے، آج کل نہیں سن رہے. تو وہ امریکہ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اپنے ہوم گراؤنڈ کا اور ہوم کراؤڈ کا. امریکہ نے تو اپنے ہوم گراؤنڈ میں بھرپور فائدہ اٹھایا اس کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اگر پاکستان آئی تو ہمارے ہوم گراؤنڈ کا بھی بھرپور فائدہ امریکہ ہی اٹھائے گی. کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اب جو سرجری کی بات ہوئی ہے وہ اگر ہو گئی وقت پر اور ٹھیک ہو گئی تو پاکستان میں ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ اگر آپ PSL کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے ایسے 3-4 لڑکے جو اس ٹیم میں ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں. اور وہی گھسے پیٹے لڑکے جو ہیں وہ افتخار، سائم، ان پہ ہماری شاداب، جو آپ نے آخری میچ میں یہ تک دیکھ لیا کہ شاداب ایز اے آل راؤنڈر ہیں، ان سے ایک بال بھی نہیں کروائی. تو کیا اس کی جگہ ایک اچھے بیٹسمین کو نہیں انٹری دینی چاہیے تھی؟ لیکن خیر یہ اب ان کی یہ تو ہماری پرانی بات ہو گئی. اب دیکھتے ہیں جب یہ پاکستان پہنچیں گے اور ہم سرجری دیکھیں گے تو بالکل پھر امریکہ کو میرا خیال میں موقع نہیں ملے گا. مثلا آپ کیا سمجھتے کہ کون سے ایسے کھلاڑی تھے جن کو جگہ نہیں ملی، یا کون سے ایسا کوئی کھلاڑی ہو یا ایسے کھلاڑی ہوں جن کو کھلا دیا جاتا جو گئے ہوں وہاں پر امریکہ اس ٹورنامنٹ کے لیے؟ میں اس پہ جو ہے نا ابھی آپ کو نام وغیرہ نہیں بتاؤں گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ PSL کا آپ جب ریکارڈ دیکھیں گی، ابھی ہم ناموں پہ غور نہیں کرتے کہ کون تھے کون نہیں. تو ابھی آپ جب دیکھیں گے کہ 3-4-5 لڑکے باہر جائیں گے تو جب ان کی جگہ 4-5 لڑکے آئیں گے تو وہ خود نام اپنے آپ کو بتائیں گے کہ ہم تھے جن کو نہیں لیا گیا تھا. نہیں، مگر مجھے ایک نام مجھے معلوم ہے کہ ایک کھلاڑی یہاں سے گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے فرسٹ ٹورنامنٹ ہوگا، لیکن جب اتنی بری کارکردگی تھی تو چانس تو دیتے ہیں نا اسے. جی، ابرار ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں. 12ویں کھلاڑی کے طور پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کو اب آخری میچ میں ایک موقع دے دیں. وہ بہت اچھے اسپنر ہیں اور ان کو ابھی تک موقع نہیں دیا گیا. تو اب تو چونکہ سپر 8 میں پاکستان جا ہی نہیں رہی تو موقع دے دینا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سپر 8 میں نہیں رہے تو پھر وہ اب ہارنے کے لیے کھیلیں. ابھی بھی جیت کر دکھا دیجئے، اور کھلاڑی ابھی بھی کچھ تو کارکردگی دکھائیے. اتنی ایسی بھی ہار اچھی نہیں ہوتی، ایسی بھی مات اچھی نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میرا زیادہ کرکٹ کے حساب سے ہے کہ پاکستان کو اوور آل بہت اچھا کھیلنا چاہیے، کیونکہ ہم بطور قوم بہت زیادہ جو ہے نا صدمے میں ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان اتنی بری طرح سے جو ہے نا اپنے گروپ میں ہی ڈھیر ہو گیا. تو آخری میچ میں 16 تاریخ کو بھرپور طریقے سے کھیلنا چاہیے. بیٹسمینوں کو بہت اچھے شاٹ سکھانے چاہیے، بولروں کو اپنی بھرپور فارم پہ پڑھنا چاہیے. اس نظریے کو بالکل ہٹا کے کہ وہ ہار جائیں گے کیا ہوگا ان کے ساتھ، اچھا کھیل پیش کرنا چاہیے ان کو. اچھا، ایک اور کھلاڑی ہے جو ٹیم میں کھیلنے کے لیے گیا تھا لیکن اب وہ 12واں کھلاڑی ہو گیا. ہمارا شاید پروگرام دیکھ لیا گیا اور اسے 12واں کھلاڑی بنا دیا گیا. ہم اعظم خان کی بات کر رہے ہیں. ایسا سننے میں آیا ہے کہ اعظم خان سے یہ کہا گیا کہ اگر تم نے ٹیم میں رہنا ہے تو اب فی الحال تم یہ ورلڈ T20 جو ہے نا وہ مت کھیلو. کیا یہ درست بات ہے؟ جی، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا پروگرام بنایا ہوا ہے. انہوں نے پکی پکائی روٹیاں کھانے کو اور بریانی کھانے کو اور وہ دعوتیں اڑانے کو. ویسے بھی ان کے پیرنٹس بھی جب ٹیم کی پرفارمنس ہوتی تھی تو وہ رات کو کہیں دونوں کی تصویر آ جاتی تھی کہ دونوں جو ہے وہ کہیں دعوت اڑا رہے ہیں، کہیں کھانا کھانے باہر چلے گئے. پتہ نہیں وہاں ہوٹل میں کھانے نہیں ملتے، کانٹیننٹل فوڈ نہیں ملتا. یہ کس طرح کے ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے؟ یہ بھی چیئرمین صاحب کو انکوائری کرنی چاہیے کہ کیا ان کے ہوٹلز میں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ کھلاڑیوں کو، ان کے کوچز کو یا سلیکٹرز کو آدھی رات کو باہر جانا پڑتا ہے. پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں اپنی بیگم کے ساتھ گیا تھا.
میں اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا. بھائی آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ میچ کھیلنے گئے ہیں, وہاں مزے اڑانے نہیں گئے, وہاں فیملی ٹور پہ نہیں گئے. آپ اتنا کما لیتے ہیں کہ آپ ٹورنامنٹ کر کے آ جائیں اور پھر اس کے بعد آپ ٹور کرتے رہیں. جب آپ جیت کر آتے ہیں تو پھر آپ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کے لیے فوراً آ جاتے ہیں. بھائی رک جائیں, وہاں ٹور کرتے رہیں, آ جائیں. جب بھی آپ آئیں گے انفارمیشن لوگوں کو مل جاتی ہے, لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. بائی دا وے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ٹماٹروں سے اور گندے انڈوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا. میں یہ سمجھتی ہوں اب عید بھی ہے تو رسک کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. کھلاڑیوں نے جو بھی پرفارم کیا ہو, ہمیں رسک کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. ہم ان کو وربلی کچھ بھی کہہ دیں, ہم اپنے خیالات کا اظہار کر لیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ رسک جو ہے وہ میسلو کی تھیوری کے مطابق پہلی نیڈ انسان کی خوراک ہوتی ہے, تو رسک کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں جب یہ ڈسکس کری تھی کسی کے ساتھ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت سارا ایسا کھانا ہوتا ہے جو گندا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے اور وہ پھینک دیا جاتا ہے, تو وہ پھر کیا جا سکتا ہے. یعنی وزیر داخلہ وزیر خوراک سے کوئی بات چیت کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس ایسے انڈے اور ایسے ٹماٹر ہیں جو آپ نے پھینکنے ہیں, تو پھر وہ لے کر وہ قوم میں پٹوا دیں, تو پھر قوم کے بھی تھوڑا تو قوم کو تسلی ہو جائے گی. پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. مبصر عظیم بھی اتنے دل برداشتہ ہو گئے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے. اچھا, اب کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو عید کا موقع بھی ہے, تو کچھ باتیں گھر گھر کی صرف T20 پر تو نہیں ہے. ہم تو سپر 8 سے اب چلے گئے ہیں, ہم کریں گے اور بھی. ابھی تو ٹورنامنٹ تو بہرحال ہے, لیکن یہ کہ یہ بتائیے کہ عید کیسے آپ لوگ گزاریں گے؟ عید نارملی گزاریں گے جس طرح گزارتے ہیں. پہلے دن تو قربانی وغیرہ کر مجھے کے. یہ تشریح دے دیجیے کہ نارمل عید کیا ہوتی ہے اور اب نارمل عید کیا ہوتی ہے. نہیں بالکل معاذ کہ مطلب پہلے دن وہی قربانی وغیرہ اگر وقت کسائی نے ٹائم دیا صحیح وقت پہ تو, اور وہی دوپہر اور رات اور 3 دن دعوتیں ہی, اپنے گھر میں دعوتیں اور دوسروں گھر میں دعوتیں. دیکھ لو شاہینوں, تم لوگ دعوتیں وہاں پر اڑا رہے ہو, ہم یہاں پر دعوتیں اڑا رہے ہیں. رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. ادھر کھا رہے ہیں ہم, نہاری بھی کھائیں گے, پائے بھی کھائیں گے. اور صابیہ سہیل, آپ اپنی گائے کی نہاری کھانا پسند کریں گی یا پائے کھانا پسند کریں گی؟ کیونکہ میں نے بنانا تو میں نے ہے نا. نہاری اور بیف بریانی بھی ہو جائے. او واہ واہ, نہاری اور بریانی صحابیہ سہیل کو بہت پسند ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا, تو جب کبھی آپ لوگوں نے ہماری دعوت کرنی ہو, USA کی دعوت کرنی ہو, تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا اور ہمارے لیے یہی کھانے کے لیے رکھیے گا. لیکن پاکستان میں, باہر ضروری نہیں ہے. اچھا جناب, پچھلے پروگرام میں صحابیہ سہیل نے کہا تھا کہ ہم USA سے ہارے اور کینیڈا سے اس لیے بمشکل جیتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ٹیمیں ہمارے گراؤنڈز میں آئیں. تو ہماری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ او گورے گورے او با کے چھورے, کبھی میری گلی آیا کرو, او گورے گورے او با کے چھورے, ہمیں روز ہرایا کرو, او گورے گورے او با کے چھورے. اگر مگر کی روز بات اچھی نہیں, کھیل میں ایسی بات اچھی نہیں. 5-6 رن سے ہارنا, آخری اوورز میں جیتنا, قوم کے ساتھ یہ خرافات اچھی نہیں. چھوڑو چھوڑو دعوتیں چھوڑو, تم امی کا پکا کھایا کرو, او گورے گورے او با کے چھورے, ہمیں روز ہرایا کرو. کیسا لگا آپ کو یہ؟ اچھا لگا آپ کا پروگرام. اچھا لگا. آج تو وہ مبصر عظیم کے بارے میں کہ بڑی پازیٹیو باتیں کرتی ہے, آج تو مبصر عظیم کو یہ بات بھی اچھی لگی. بھائی سچ بات سب کو اچھی لگتی ہے. اچھا صحابیہ سہیل, یہ بتائیے کہ آپ نے نواب صاحب کو, میرا مطلب ہے کہ محسن نقوی کو میرا کیا پیغام پہنچایا ہے؟ ممی میں نے ان سے کہا ہے کہ پلیئرز کو ان کا فین بن کر نہیں, ان کا چیئرمین بن کر ڈیل کرنا ہے. ممی میں نے ان سے کہا تھا کہ پلیئرز کو ان کا فین بن کر ڈیل کرنا نہیں چاہیے, ان کے چیئرمین بن کر ڈیل کرنا چاہیے. اور پلیئرز کے ساتھ تصویریں بنانا بالکل جلدی بند کر دیں. واہ, بہت خوب بہت خوب. عظیم مبصر, یہ بتائیے کہ آپ بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کے لیے قوم کی خدمت کا فریضہ کیسے ادا کریں گے؟ بتائیے. عظمیٰ عالیہ, میں نے مملکت کے
तमाम क्रिकेट मुबसरीन में मनादी करवा दी है कि आप बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए अपनी मीडिया कैंपेन तेज़ कर दें। खूब, बहुत खूब। याद रखें, T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले निकम्मे खिलाड़ियों में से किसी एक को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पाए। समझ गए? मम्मी, मुझे लगता है कि आप खुद क्रिकेट टीम में अपना चांस बनाना चाहती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने साबिया सुहेल। हम अपना चांस बनवाना चाहते हैं, मगर बैट्समैन या बॉलर के तौर पर नहीं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट के तौर पर, वो भी खुशबू लगा के। और आप लोग भी खुशबू लगाइएगा, क्योंकि हर जगह बकरा ईद में यानी ईद उल अज़हा में एक स्मेल होती है। यूँ तो सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप लोग भी खुशबू ज़रूर लगाइए। और बातें घर घर की चलती रहेंगी, इसमें आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अज़ीम मुबस्सिर कि आप मायूस हो, क्योंकि आपकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सी बातें ऐसी हैं, बातें घर घर की, जिसमें आपकी राय ज़रूरी है। बहुत सी बातें ऐसी हैं, बातें घर घर की, जिसमें बच्चों की राय बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ बातें घर घर की ऐसी भी होती हैं जिसमें हम फिर बच्चों को कहते हैं बेटा ज़रा अंदर जाना, तो वो बातें भी हम करेंगे और उसमें आप भी शामिल होंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसके लिए इत्तला दे दी जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईद को एंजॉय कीजिए। बच्चों के साथ ईद होती है, बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। जो हो गया उससे भूल जा। प्रोग्राम बातें घर घर की से मुझे अज़ीम मुबस्सिर और नन्ही परी साबिया सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।